نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ روزہ ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن ہے، سن 2 ہجری میں فرض ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ان فضائل کو سننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ فضائل کو سننے سے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے اور آدمی دل سے اس عمل کو کرنے کے لیے راضی اور آمادہ ہو جاتا ہے، اور آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اس نیک عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر و ثواب ملے گا۔ تو آج ہم روزہ کچھ فضائل عرض کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذلک کل لیلہ، رواہ الترمذی بن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اس رات کو تمام سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں اور قید کر دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر اور نیکی کے طالب، قدم بڑھا کے آؤ، اور اے برائی اور بدی کے شوقین، رک جاؤ، آگے نہ بڑھو۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے گناہ گار بندوں کو جہنم سے رہائی دی جاتی ہے، یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ سب رمضان المبارک کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ تو روزے کی اور رمضان کی فضیلت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اس رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام شیاطین کو قید کر دیتے ہیں تاکہ وہ روزہ داروں کو پریشان نہ کریں، اور جو عبادت کرنا چاہیں ان کو عبادت سے نہ روکیں، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ اس بات سے کنایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ داروں پر رحمتیں، برکتیں، بے تحاشا برستی رہتی ہیں، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس بات سے کنایہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں اور روزے کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے کوئی سختی کا معاملہ نہیں کیا جاتا، بلکہ آسانی کے معاملات کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ جو بھی نیکی کرنے والا شخص ہے، روزہ رکھ کر، نماز پڑھ کر، تلاوت کر کے، تسبیح کر کے، صدقہ خیرات سخاوت کر کے، زکوٰۃ دے کے وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ، اور برائی سے کرنے والے تو رک جا، اس ماہ مقدس میں کم از کم برائی نہ کر۔ اور پھر رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں، فرائض کو ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتے ہیں اور اسی کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ ریان کا معنی ہے سیراب کرنے والا۔ تو اس دروازے سے قیامت کے دن صرف مسلمان روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ جب وہ داخل ہوں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ ان کا اعزاز و اکرام ہوگا اس بات کا کہ وہ دنیا میں روزہ رکھ کر بھوکے رہے، پیاسے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ عزت افزائی فرمائیں گے کہ اس دروازے سے ان کو داخل فرمائیں گے، اور یہ خوب سیراب کرنے والا دروازہ ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان المبارک کی راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرے گا بشرطے کہ مومن ہو اور ثواب کی نیت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، پہلے گناہ۔
تو جب بھی رات کو تراویح پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھیں، اوابین کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، کوئی اور نفل پڑھیں، تو دل میں یہ فضیلت مستحضر ہونی چاہیے تاکہ شوق دوبالا ہو جائے اور پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس عمل پر مجھے کیا عطا فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ ایمانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ کہ جو شخص بھی رمضان کا روزہ رکھے گا ایمان کی حالت میں اور اخلاص نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو ہر روزے پر یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوں گے، اور شرط یہ ہے کہ یہ مومن ہو اور ثواب کی نیت سے یہ کام کر رہا ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف کہ ہر مسلمان کا ثواب بڑھایا جاتا ہے، الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، ایک نیکی کا گناہ، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن روزے کی عبادت اس اصول اور کلیے سے مستثنا ہے، اس کا ثواب صرف 10 گنا سے 700 گنا تک نہیں ملے گا، بلکہ فرمایا کہ روزہ دار روزہ میرے لیے رکھتا ہے، میں خود ہی اس کا بے حساب ثواب دوں گا۔ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی کہ روزہ دار میری وجہ سے یعنی اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے شہوت کو کنٹرول کرتا ہے اور اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ للصائم فرحتان فرحۃ عند فطری وفرحۃ عند لقاء ربی، روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جب وہ روزہ افطار کرتا ہے خوش ہوتا ہے کہ میں نے فریضہ پورا کر لیا اور مجھے اس پر ثواب ملے گا، اور خوش ہوتا ہے، وہ کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے۔ اور دوسری خوشی اسے ہوگی عند لقاء ربی، اپنے رب سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت کے دن، کہ میرے ذمہ جو فریضہ تھا میں نے وہ ادا کر دیا، اس لیے وہ خوش ہوگا۔ جیسے ایک مزدور مزدوری کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے، تو اسی طرح روزہ دار بھی اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو وہ خوش ہوگا۔ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں جو ہلکی سی سمیل پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سمیل اور وہ بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ شمار کی جاتی ہے، کیونکہ ایک فرض ادا کرنے کے نتیجے میں وہ بو پیدا ہوتی ہے۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ ایک ڈھال کی طرح ہوتا ہے، ایسا ڈھال کی طرح ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قسم کے جذبات عطا فرمائے ہیں۔ فرشتوں والے جذبات بھی ہیں، اس کا دل کرتا ہے میں نماز پڑھوں، صدقہ خیرات کروں، روزہ رکھوں، نیک اعمال کروں، اور اس کے اندر حیوانی جذبات بھی ہیں، خواہشات ہیں، اس میں درندگی کے خیالات بھی آتے ہیں کہ میں لوگوں پر ظلم کروں، زیادتی کروں، حق تلفی کروں، ان پر غالب آ جاؤں اور معاذ اللہ قتل کروں، یہ خیالات بھی آتے ہیں۔ تو روزہ جو ڈھال کا کام کرتا ہے، جیسے دشمن سے جنگ کرتے ہوئے ڈھال دشمن کے وار کو روکتی ہے، اسی طرح روزہ دار سے شیطان کے اور نفس کے وار کو روکتا ہے، کیونکہ انسان جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے پھر اسی خواہشات، حیوانی خواہشات بڑھتی ہیں، اور جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ نفسانی خواہشات کم ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ جہنم میں کون سی چیزیں ایک مسلمان کو داخل کریں گی؟ آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں، فرمایا کہ الفم والفرج، ایک منہ دوسرا شرمگاہ، یعنی ان 2 چیزوں کو ایک مسلمان غلط استعمال کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے لیکن اس سے اس طرح سے جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جائے کفر کی وجہ سے، تو یہ 2 چیزیں جہنم میں زیادہ لے جائیں گی۔ تو انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کی خواہشات حیوانیہ کمزور ہو جاتی ہیں اور ملکوتی خواہشات اور جذبات اور خیالات اوپر آ جاتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ روزہ ڈھالا کام بھی کرتا ہے۔ پھر آپ نے روزے کا ادب سکھایا، اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب کہ جب کسی کا تم میں سے روزہ ہو نہ فحش باتیں کرے۔ یہ بات خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ہے کہ وہ فحش باتیں نہ کریں، ہنسی مذاق بہت زیادہ کرتے ہیں اور فحش باتیں بولتے رہتے ہیں، فحش مذاق کرتے ہیں، فحش کام کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں میں مذاق میں کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح شوہر بیوی سے ایسی باتیں نہ کرے، شہوانی باتیں، ولا یصخب اور نہ ہی آدمی شور شرابہ کرے، یعنی روزے کی وجہ سے کچھ کمزوری پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آدمی
کہ مزاج چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، زیادہ غصہ نہ کرے، چیخے نہیں، چلائے نہیں۔ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ اگر اسے کوئی لڑائی کرے یا اسے کوئی گالی دے تو کہہ دے بھی میں تو روزہ دار ہوں، میں اس کے جواب میں نہ گالی دے سکتا ہوں اور نہ ہی میں اس کا جواب دے سکتا ہوں اور نہ میں لڑائی کر سکتا ہوں۔ تو حضور نے یہ روزے کے ہمیں آداب سکھائے ہیں اور روزے کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مرنی بامر ینفعنی اللہ بی، مجھے ایسا کام بتائیے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے بہت فائدہ پہنچائے، مجھے بہت ثواب عطا فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، کہ تم پر روزے لازم ہیں، اس لیے کہ روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ یعنی اپنے نفسانی خواہشات کو روکنے کے لیے جتنا فائدہ انسان کو روزے سے پہنچتا ہے اتنا فائدہ انسان کو کسی اور چیز سے نہیں پہنچتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم پہ روزہ لازم ہے، روزے کثرت سے رکھو۔ جس آدمی کے اندر جنسی خواہشات کا غلبہ ہو، زیادہ ہو، تو وہ روزہ رکھے۔ نکاح کی حدیث میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو بیوی کے حقوق پورے کرنے کی، یعنی وہ اس کی معقول ذریعہ آمدن ہو اور بیوی کے نان نفقے کا، رہائش کا انتظام کر سکتا ہو، تو وہ روزہ رکھے۔ پھر فرمایا کہ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، جس شخص کے اندر روزے کی نکاح کی استطاعت نہ ہو اس پر روزہ لازم ہے۔ فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ روزہ جو ہے وہ انسان کی جنسی خواہش کو توڑ دیتا ہے، اسے کمزور کر دیتا ہے۔ تو روزے سے جنسی خواہش بھی انسان کی کمزور ہوتی ہے۔ جو کنوارا ہو، اس کا جنسی خواہش بہت زیادہ ہو، فی الحال نکاح نہ کر سکتا ہو، تو اس کے لیے بھی روزہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں روزہ دار کے لیے اور قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے والے کے لیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ یقول الصیام ای رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، روزہ عرض کرے گا اے میرے رب میں نے اس روزہ دار کو رمضان المبارک کے دنوں میں دن کے وقت کھانے پینے سے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روک دیا تھا اور یہ رک گیا تھا۔ ویقول القرآن منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان، اور قرآن کہے گا کہ یا اللہ میں نے رمضان المبارک کی راتوں میں اسے سونے سے روک دیا تھا اور یہ رک گیا تھا اور یہ نماز میں یا ویسے ہی تلاوت کیا کرتا تھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول کیجئے۔ فیشفعان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں رمضان المبارک کا روزہ رکھنا چاہیے اور رات کو تراویح بھی پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے اور بھی بہت زیادہ فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بلکہ ایک حدیث یہ ذہن میں آ گئی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ صوموا تصحوا، کہ تم روزہ رکھو تم صحت مند بن جاؤ گے اور تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں غذا اور خوراک پوری نہ ملنے کی وجہ سے، جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ غریب لوگ خاص طور پہ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو خوراک پوری نہیں مل رہی ہوتی یا متوازن نہیں مل رہی ہوتی، جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور مزدور یا مشقت والا کام کرنے والے لوگوں کی انرجی زیادہ استعمال ہوتی رہتی ہے، اتنی بنتی نہیں ہے، تو وہ اس وجہ سے بیمار ہوتے ہیں۔ لیکن جو خوشحال اور مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے، زیادہ خوراک کی وجہ سے، اور جسم میں فاضل مادے بڑھ جاتے ہیں، چربی زیادہ بڑھ جاتی ہے، وہی چربی جا کے دل کے وال بند کرتی ہے، گردوں کو خراب کرتی ہے اور جسم کے نظام کو درہم برہم کر دیتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ کولیسٹرول بڑھتا ہے، اسی سے اٹیک ہوتا ہے، اسی سے اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو تندرست رہو گے۔ تو جن کا وزن بہت زیادہ ہے، بیماریوں میں زیادہ مبتلا ہیں، تو وہ روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کو صحت حاصل ہوگی اور تندرست ہو جائیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کثرت سے روزے رکھتے تھے، حالانکہ ان کے بہت ذرا وزن زیادہ بھی نہیں تھے، روزے کے فوائد کی وجہ سے وہ روزہ رکھتے تھے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے تو بہت بیمار تھے، ان کا وزن بھی بہت زیادہ تھا، بہت علاج کرایا، خاص فائدہ نہ ہوا، بالآخر کسی ماہر دیندار ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ سب دوائیاں چھوڑ دیں اور آپ 1 سال کے روزے رکھیں، آپ تندرست ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان صاحب نے ڈاکٹر صاحب کی بات کو اہمیت دی اور 2 ماہ کے روزے رکھے، ان کا وزن بہت کم ہو گیا، دوائیاں چھوٹ گئی اور وہ تندرست ہو گئے۔ اس لیے روزہ رکھنے سے انسان کا جسم بھی اچھا ہوتا ہے، فاسد مادے، ضرورت سے زیادہ چیزیں جل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، انسان کے جسم کے اعضاء کو سکون ملتا ہے۔ صبح انسان روزہ دار سحری کھاتا ہے، 5 یا 6 گھنٹے کے بعد انسان کا معدہ خالی ہو جاتا ہے، کھانا ہضم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد معدہ تو چلتا رہتا ہے تو دوسری جو جسم کی فاضل چیزیں ہیں تو وہ پھر پگھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جگر کی چربی ہے وہ پگھلتی ہے، دل کے بالوں میں چربی ہوتی ہے وہ پگھلتی ہے، اور جسم کے اعضاء سے پیٹ کے اوپر جو چربی ہوتی ہے، کمر پہ جو چربی فالتو ہوتی ہے، ٹانگوں پہ ہوتی ہے، وہ پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح روزہ انسان کو صحت مند بناتا ہے۔ تو اس لیے روزے کے جسمانی اور دنیاوی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے جتنے ہمیں احکامات دیے ہیں کہ یہ عبادت کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے، ان میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ روزے کی بڑی حکمت یہ ہے کہ اس سے انسان کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو جس شخص کی زندگی میں رمضان آتا ہے، یعنی وہ ہر سال روزے رکھتا ہے، تو اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ مشاہدہ بھی ہے کہ وہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، وہ دیر سے بوڑھا ہوتا ہے، اس کے جسم کی ٹیوننگ ہوتی رہتی ہے، صفائی ستھرائی ہوتی رہتی ہے۔ جس کی زندگی میں رمضان نہیں آتا، وہ رمضانی قدر نہیں کرتا تو جلدی بیمار ہو جاتا ہے اور اس کی صحت اچھی نہیں رہتی۔ تو یہ روزے کے فضائل ہیں، ہمیں اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں ان فضائل کو، احکامات کو سن کر روزے کی اہمیت پیدا ہو، وہ ان سے سبق سیکھے، ان کو اہمیت دے اور روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔